الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ قیامت والے دن وہ کامیاب ہوں گے جن کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا اور جن کے گناہوں کا وزن بڑھے گا وہ ناکام ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مہیا کیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب۔ اچھا، قلیلا ما تشکرون، تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ اب یہ پچھلا درس ہو گیا نا مکمل۔ اب یہ تو بتا دیا کہ زمین میں تمہیں آباد کیا، کس طرح کیا وہ سنیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں۔ تو ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں مختلف صورتیں عطا فرمائی۔ اب آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور فرمائیے کہ آنکھیں سب کی اسی جگہ پر ہیں۔ بولیے، سب کی جڑے نہیں بول دے انہاں دی متھے تے لگیاں نے بھائی، سب کی، مگر ہیں سب کی علیحدہ علیحدہ، ایک جیسی نہیں ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھ لے، کان سب کے ایک جگہ ہے، بولیے، پر ایک جیسے نہیں ہیں۔ پیشانی سب کی ایک جگہ ہے پر ایک جیسی، ہونٹ سب کی ایک جگہ ہے پر ایک جیسے، دانت سب کی ایک جگہ ہے پر ایک جیسے، اور یہ جناب سارا سسٹم ایک جگہ پر ہے پر ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ سب کا انگوٹھا آپ لے لیں، فنگر لے لیں، مگر اس کے پرنٹس اللہ تعالیٰ نے سب کے پوری کائنات کے علیحدہ علیحدہ بنا دیے۔ تو ثم صورناکم، ہم نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہاں سے عطا کی ہیں؟ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، من نطفہ، امشاج، امشاج عورت اور مرد کے ملن کو کہتے ہیں، اور نطفہ یہ ایک قطرہ ہے پانی کا جس کو ڈی ویلیو قسم کا، ڈی گریڈ قسم کا قطرہ ہے، جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی اس کی اوقات نہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں ہماری تخلیق سے کیا ہے۔ اس میں اصل نا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ کائنات والو، پانی کے قطرے سے نقشہ کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے عمارت کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے کچھ نہیں بنتا، مگر میں نے پانی کے قطرے سے تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک پورا خوبصورت وجود بنا دیا ہے۔ ثم صورناکم، تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ اب ان کا حسن کریم سے نہیں آئے گا، پاؤڈر سے، بولو نا، سرخی سے، یہ ہماری نادان عورتوں کو اور نادان مردوں کو نہ جانے کس چکر میں پڑ گئے۔ پاکستان میں کروڑوں روپے کی یہ کریمیں فروخت ہو رہی ہیں جی، رنگ گورا کر لو، گورا کر لو، بھائی سارے انگریزوں کا گورا ہے تے کیڑا مطلب خوبی دی علامت ہے؟ یہی رنگ رکھو، اصل خوبصورتی ہے کہ ساڈی سیرت محمدی سیرت دے وچ پہ جائے، ہم سب محمدی بن جائیں۔ اچھا، اللہ کہتا ہے بھائی میں نے تمہارے صورت بنا کر ایک عزت دی ہے، وہ سنو۔ ثم، پھر ہم نے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو آدم کو۔ اس میں ہماری کیا فضیلت ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس میں ہماری کیا فضیلت ہے کہ سجدہ دے باب آدم نو کرا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ ابے کی عزت ہماری عزت ہے۔ ابا ذلیل ہو گیا تو ہم جیتے جی ذلیل ہیں، ابا عزت والا ہے تو ہم سارے،
تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ابے کو جو عزت دی نا وہی تمہیں دی ہے. ابے کو اللہ نے عزت کیوں دی؟ علم کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ تو جب تم کسی علم والے کو عزت دو تو سمجھ لو تم نے اپنے باپ کو عزت دی ہے. اور جب علم والوں کو ذلیل کرو گے اور گانے والوں کو سر پہ بٹھاؤ گے، ناچنے کودنے والوں کو جناب تم سٹار کہو گے، تو پھر خود ہی سوچو تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی. بہرحال اللہ کہتا ہے میں نے علم کی وجہ سے سجدہ کرایا. علم کی وجہ سے اب سجدہ تو نہیں ہے بھائی، بولو نا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ادب والا سجدہ. وہ ہن ساڑھے پیر بھائی کہندے نے ادب والا سجدہ نہیں ہے تو رکوع تو ہے نا. تو یہ بے وقوف پیر سے ملتے ہوئے پورے رکوع میں چلے جاتے ہیں. اور بس سیدھے کھڑے رہو یار، رکوع بھی اللہ کی صفت ہے. ہم رکوع کس کو کریں گے؟ بولو بولو سارے بولو. رکوع کرنا بھی کس کا حق ہے؟ اب پیر سے ملنا ہے تھوڑا سا چلو ہو جائے، ایسے سر تھوڑا سا نیچے کر لو، پر بالکل جھک جانا، رکوع میں چلے جانا، ایسی پیر کی حیثیت ہے. ہم نے پیر اللہ کے لیے پڑھا ہے، پکڑا ہے، اللہ پیر کے لیے. پیر کی ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کے لیے قرآن کا کوئی حکم چھوڑا جائے. اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس کو سمجھو، یہ بیماری صرف اہل سنت میں ہے. انہوں نے تو پیر نصیب ہی نہیں نہ ہوندا، سانو ہویا تو ساڑی مت وجی پئی ہے. آپ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. بھائی نہیں جھکنا، جھکنا ہے تو صرف رب کے آگے جھکنا ہے. بولو بولو کس کے آگے؟ صاف ظاہر ہے کہ ہم عبادت کی نیت سے تو نہیں جھک رہے، مگر جسی بھی نیت سے جھکے جھکنا جائز ہے. مالک بن سعد پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ باہر جایا کرتے تھے اور وہ منڈیوں میں دیکھا جا کے کہ بڑے لوگوں کے سامنے چھوٹے جھک رہے ہیں، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے حضور پاک کو سجدہ کرنے کی کوشش کی. جب جا رہے تھے سجدے میں فرمایا سیدھا کھڑا ہو، سیدھا ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہا جی میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ان سب میں اعلیٰ ہیں، آپ ان سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے. تو فرمایا بھائی اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر بھی میں اپنے آپ کو نہ کراتا، میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر. اور نہیں سبحان اللہ کیا نا، تاں ہی تو ساڑی مت وجی پئی ہے، ساڑیاں سندیاں ہی نہیں، الٹا انہوں نے سانو بندہ بنا رکھا ہے. نہیں سمجھتے ہو؟ کیا کہتی ہے میرا بندہ؟ بولو یعنی کوئی تو ساڈے وچ ایسا فنکشن ہے نا کہ انہیں سانو اپنا بندہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اسی بندے کندے ہیں. بولو نا یار، یہ کیا چکر چلا دیا. وہ کہتی ہے میرا بندہ، اور ہم بڑے فخر سے بھاجی بالکل میں بندہ ہو گئے پٹا. تو اللہ کا بندہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا کیوں بن رہا ہے؟ اس میں ایسی کون سی صفت آ گئی؟ کبھی ہم نے تو نہیں کہا ساڈی بندی، کدی آخیا جی یہ میری بندی. ہم نے تو کہا بیگم، بیگم، بیوی، اہلیہ، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور وہ ہمیں بندہ کہتی پھر رہی ہے. ہم بندے صرف رب کے ہیں. بولو نا جی، بندے صرف رب کے ہیں. بھائیو آپ نے فرمایا اگر میرے سوا، ماشاءاللہ جنہ فون بجنا ساڈا بندہ گیا، اللہ خیر کرے بھائی. تو فون ہے یہ بیماری ہے. اچھا میں کہہ رہا میرا 24 آور میرا فون سائلنٹ رہتا ہے. آ گیا نظر تو ٹھیک ہے اٹھا لیا، نہیں تو دوبارہ کر لے بھی جس نے کرنا ہے. ایسی کون سی قیامت آئی ہے؟ کبھی ہو میں رش میں ہوں یا لانگ ڈرائیو پہ ہوں تو اس کی بیل کھول دیتا ہوں کہ چلو بھائی گھر والوں نے بھی کرنا ہوتا ہے، تو آخر ہم بندے ہیں، بندگی تو کرنی ہے نا تھوڑی بہت. پھر بیل گھر کے لیے کھولتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. اب میرے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا ابھی اس کا فون ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، دیکھے گا تو یا بیک کال کر لے گا. تو بڑے بڑے فون آئے ہوتے ہیں اساتذہ کے، طارق جمیل صاحب کے، پھر بیک کال کر کے ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ وجہ وغیرہ وغیرہ. تو خدا کے لیے بھائی اس کو فون ہی رکھو، خون نہ بناؤ اپنا. عرض کر رہا تھا کہ وہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ. یہ آج سناؤ گے جا کے سارے؟
ہے ہمت جنہیں وہ واقع نہ سناواں گے، منے نہ منے پر جنہیں ہمت ہے میں ضرور سناواں گا انشاءاللہ. خیر میری بیوی ملوانی ہے، انہوں کو نہیں پتا ہے. اب یہاں علماء نے ایک بات کہی ہے، وہ سنے غور سے. حضور کو پتا تھا کہ میں نے بیوی کو سجدے کا حکم دینا، سارے بولے نا یار، میں نے بیوی کو سجدے کا حکم دینا پتا تھا، پھر مثال کیوں دی ہے؟ پھر مثال کیوں دی ہے؟ نہیں سمجھے نا؟ اب میں کہتا ہوں سلیم صاحب مجھے 500 روپیہ دے دے، میں نے پتہ ہے نہ دینا نہیں، پتہ ہے نہیں دینا، پھر کیوں کہہ رہا ہوں کہ دو؟ بھائی چلو دیں گے یا نہیں دیں گے، ان کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ مولوی صاحب ان کو ضرورت ہے صحیح، کوئی لوڑ تھوڑے. حضور کو پتا تھا کہ میں نے سجدے کا حکم نہیں دینا اور بیوی نے نہیں کرنا، پھر مثال کیوں دی؟ تاکہ بیویوں کو خامد کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ ان کی پرواز کہاں تک ہے. یہ بیوی کو پتہ چل جائے، آج کی نادان بیوی کو جو خامد کو بندہ بنانے کے چکر میں ہے. تو بہرحال فرمایا اس کو سجدہ کرو علم کی وجہ سے. وہ وجہ کیا تھی بھائی؟ علم. بولو بولو وجہ کیا تھی؟ فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا. بولو اس نے لم یکم من الساجدین، وہ سجدے والوں میں شامل نہیں ہوا. یہاں سے بس یہی نقطہ کافی ہے نا کہ جو اللہ کے حکم میں جھک جائے وہ فرشتہ صفت ہے، اور جڑا اذان سن کے اکڑ جائے وہ شیطان دا مرید ہے جی. قالا، اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، او بھائی تجھے اس سجدے سے کس نے منع کیا؟ تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا. فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ اس سے کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا. حالانکہ اس کا نام نہیں تھا کہ فسجدوا میں، وہ رہتا تھا فرشتوں میں عبادت کی وجہ سے. بولو 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 کس کی وجہ سے؟ عبادت بڑی تکڑی چیز ہے، بندے کو بڑا اونچا کرتی ہے. اس نے اتنی کی کہ عزازیل بن گیا اور فرشتوں کا بھی سردار بن گیا. علم بھی بہت تھا اور بولو عبادت بھی، یعنی آپ کہہ دیں کہ کم از کم 100 من عبادت تھی، 1000 من علم تھا. کمی تو نہیں ہے نا؟ اور ادب نہیں تھا. بولو 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 ادب، وہ ذرا سی بے ادبی وہ اس کے سارے علم اور وہ عبادت پہ پانی پھیر دیا. اور کہ جب اللہ نے پوچھا نا بھی تجھے کس چیز نے روکا؟ جب میں نے حکم دیا ہے. قال، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے. علم والو اپنے آپ نو اونچا نہ سمجھا کرو، اپنے آپ نو اونچا نہ سمجھا کرو. اور عبادت والو اپنے آپ کو اعلیٰ، آپ تو اپنے مول امام سے بھی اعلیٰ بنے پھرتے ہو. آپ تو اور کوئی نہ ملے تو اپنے امام صاحب دے کیڑے کٹن لگ پیندے ہو، انہوں چھوٹا بیچارے نہیں سمجھتے ہو، اور مولوی دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس دوڑ کو ہم کرے ختم، کیونکہ یہ ابلیس کے اندر چیز تھی. ہم اس کو نکال کر عاجزی پیدا کریں تو پھر اتنی عبادت بھی کام دے جائے گی، اتنا سا علم بھی کام ہے، اتنی عبادت ذرا سا تکبر بیڑا غرق. اور جناب اتنا علم پہاڑوں کے اوپر، مگر ذرا سا پیشاب کا قطرہ یعنی تکبر کا قطرہ اس کو خراب کر دیتا ہے. تو کہتا جی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ اوپر والی چیز ہے اور مٹی اوپر والا نیچے والے کو کیوں سجدہ کرے؟ اب اس کو یہاں کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہ یہ نہ دیکھتا حکم کیا ہے، وہ یہ دیکھتا حکم دینے والا کون ہے. وہ جو سلطان محمود تھا نا، بڑا عادل بادشاہ تھا، اس کا ایک خاص قربی تھا ایاس وزیر، اور بالکل لڑکا تھا ینگ مین. اور دوسرے بڑے جلا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا تو نے لڑکا قریب کر رکھا ہے، وہ تجھے سیانے میانے بندے تیرے پاس کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا تم میں اور اس میں ایک خاص فرق ہے، آج میں تمہیں پریکٹیکل بتاتا ہوں. بڑا قیمتی ہیرا رکھا اور ایک وزیر سے کہا مارو تھاڑو اور اس کو توڑو. انہوں نے کہا جی اتنا قیمتی اور اس کو توڑنے کا کیا، یہ کوئی عقل والا کام ہے؟
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے کو کہا، تیسرے کو، سب نے ایسے ہی کہا کہ یہ بھی کوئی عقل مندی کا کام ہے، یہ بادشاہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایاز سے کہا کہ اس کو توڑ دے، اس نے فوری توڑ دیا، فوری۔ اس نے کہا دیکھا یہ ہے تم میں اور فرض میں فرق، یہ قیمتی تو ہے اور میرا حکم بھی فضول ہے، پر ایاز نے ہیرا نہیں دیکھا، حکم دینے والے بادشاہ کو دیکھا ہے۔ تو مولا روم یہ مثال بیان کر کہتے ہیں شیطان میں اتنی عقل بھی نہیں تھی ایاز کے جتنی بھی، کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کروں یا سجدہ کروں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ بولو حکم دینے والا۔ اچھا جی، قال پھر اللہ نے فرمایا فاہبط، اتر جاؤ، منہا یہاں سے، یہ بات ہے جنت کی، بولو یہ بات ہے یہاں سے اتر جاؤ، فما یکون لک، مناسب نہیں ہے تیرا یہاں رہنا، انت تکبر فیہا، کہ تو یہاں تکبر سے رہ سکتا، تو تکبر سے کوئی بھی عزت سے نہیں رہ سکتا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر، آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سرسوں کے دانہ ہے، اتنا بھی دل میں نہ رکھنا۔ اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے محفوظ فرمائے، کہہ دو نا بھائی آمین۔ دل بھی نہ بھی طلب کر، دل بھی نہ بھی کر طلب خدا سے، اقبال کہہ رہا ہے دل بھی نہ بھی کر طلب خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اب وہ دل والی آنکھ بھی رب سے مانگنا جس سے یہ پتہ چلے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تو فرمایا نکل جا، تو یہاں کیسے رہ سکتا ہے؟ انت تکبر فیہا، تکبر کے ساتھ، فخرج نکل جا، فخرج نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، اب تو ذلیل ہی رہے گا، عزت پا سکتا؟ خدا کے حکم کو نیچے کرنے والی قوم کبھی بھی باعزت ہو سکتی؟ قالا، اب شیطان نے عجیب بات کہی، اس ظالم کو پتا تھا کہ اللہ عدل کا دامن چھوڑتا، غصے میں بھی ٹھیک ہے، کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، او جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا اس دن تک مجھے زندگی دے، بولو اس دن تک مجھے۔ تو شیطان کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی بولو۔ تو جو یہ کہتے ہیں جی ساڈی اللہ کدو سندا ہے جی، اسی کیویں منگیے جی، ساڈی کیویں قبول ہونی ہے، میں کہا تو شیطان نالوں بھی تھلے ہے، نہیں سمجھے ہو، اور میں کہا تو ابلیس نالوں بھی تھلے ہیں، ابلیس کی تو اللہ سن رہا ہے، تیری کیوں نہیں سنتا ظالم؟ تو مسلمان ہے، ایسی باتیں نہ کر، رب نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے؟ سننے والا تو اللہ ہے، مانگ رب سے۔ اس نے کہا جی مہلت دے دے، قالا، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا ہم نے تجھے اس وقت تک مہلت دے دی، بولو اس وقت تک مہلت ہے۔ قالا، تو کہنے لگا فبما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کیا ہے نا، گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں گمراہ ہوا ہوں اس باب آدم کی وجہ سے، اب لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں نہ چوکڑی مار کے، پتھلا مار کے بیٹھ جاؤں گا اور قیامت تک اس کی اولاد سے بدلہ لیتا رہوں گا، قیامت تک اس کی اولاد سے بدلہ۔ شیطان نو تے ساڈی دشمنی، حالانکہ اسی انہوں کچھ آکھیا کو تسی اتنے گال شال کڈ آئے ہو، کیونکہ نشہر والے نو آندیاں بڑیاں نے، اب بولتے نہیں ہو، کوئی دھکا شکا ماریا ہوئے، تو بولو یار، کو گھسون مکی ماری ہے، تو وہ ہمیں دھمکی کیوں لگا رہا ہے؟ اس کو پتا ہے یہ باپ کے راستے پر چلیں گے، تو جو ابا کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی، ہم اس کو دشمن مان ہی نہیں رہے۔ اسی ماشاءاللہ گھر چ بھی بٹھایا ہے، دکان چ بھی بٹھایا ہے، اسمبلی چ بھی اوندا راج ہے، ہاں جی، ہر پاسے ویکھ لو، تگنی تو ناچ نچا رہا سانو۔ ثم لآتینہم، ہاں میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، بولو ان کے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، میں ان کو ناشکرہ کر کے چھوڑوں گا۔
اور ساڈے اگے بھی شیطان، ساڈے پیچھے بھی، بولو بولو، اور ساڈے سجے اور کھبے بھی، پر انہیں یہ نہیں آخیا میں دل تک آواں گا، کیونکہ دل بھی سونا مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ چلو جی، اوپر کا بھی اس نے ذکر کیونکہ اوپر اللہ ہے۔ اچھا، اس نے نیچے کا ذکر بھی کیونکہ نیچے دھرتی پہ سرکار کا روضہ پاک ہے۔ وہ تین سارے تو سانو بھی مل گئے نا، دل بھی ٹھیک ہے، اتنے بھی اسی بچ گئے تے تھلو بھی، تو پھر سانو ڈر کہدا ہے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، قال اخرج منہا، تو نکل یہاں سے، تو مذءوما مدحورا، ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر، ذلیل خوار ہو کر نکل یہاں سے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس نے تیری پیروی کی تو یقیناً تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ سب کو جہنم میں، یا سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جہاں شیطان اتھے شیطان دے چلے، ٹھیک ہے جی، جہاں شیطان جائے گا وہاں اس کے، ماشاءاللہ ایڈی اونچی ایک باری باسی اور لو، یہ بھی شیطان کا ہی اثر ہے۔ وہ سنتے رہے نا بھی میری مخالفت ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا باسی ادو آتی ہے جب شیطان غالب آ جائے، لہذا آگے ہاتھ دے لو اور آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو تو باسی بھی نہیں آئے گی، میں نے بڑا آزمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا تو بھی جہنم میں، اور بولو تیرے چیلے بھی۔ اب راستہ تو واضح ہو گیا نا کہ اصل تے اسی جنتی ہاں، ایتھے تے ساڈا اون دے نال میچ پہ ہے۔ ہن تہاڈی میچ والی ٹیم جیتے انڈیا تو، اج کل کڈے خوش نے سارے، او ویکھو الحمدللہ، جی اسلام غالب آ رہا ہے بھائی، اے حال صوفیاں دا ہے۔ کرکٹ ٹیم کی جیت رہی ہے، ساڈا اسلام پہ جیتا ہے، اور انڈیا ٹھہرو جی جی مسلمان نے بڑے ٹھک دے، اور وہ کتے انڈیا دی ٹیم باہر ہو گئی ہے کھیڈن چوں، تے اودی بھی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یعنی ہن سارے فیصلے گیند بلے تے ہونے نے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی ہمارا ایک میچ شیطان سے بھی ہے، بولو شیطان سے بھی ہمارا میچ ہے۔ ہر برائی اس کی گیند ہے، اور ہمارے ہاتھ میں بیٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لگاؤ چھکا اور چوکا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور ایک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ دنیا اس کا گراؤنڈ ہے، بولو یہ دنیا اس کا گراؤنڈ ہے، اور وہ بولر ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت ساری بالیں ہیں، ہر برائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بال ہے کراتا جا رہا ہے، اور اس کی فیلڈنگ ٹیم بھی ہے، بولو اس کی فیلڈنگ ٹیم بھی۔ آپ دیکھ لیں جتنے حرام خور ہیں سارے اس کے فیلڈر ہیں، اور جتنے برائی کے پروموٹر ہیں یہ سارے اس کے فیلڈر ہیں، اداکار یہ گانے والیاں گانے والے، ناچنے والیاں ناچنے والے۔ اور ہماری ٹیم کے سربراہ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ شیطان دیاں صحابہ نے چیخا کڑ جڑیاں، بولو صحابہ نے۔ آخری بات کہنے لگا ہوں، سیدنا امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، تہجد ویلے نہیں اٹھ سکے ایک رات نا، اور جب صبح اٹھے تو بہت روئے کہ اوہ میری تہجد رہ گئی۔ اگلے دن پھر کہیں سو رہے تھے، آنکھ نہ کھلی تو ایک بڑا جبہ کبا اور بڑا قد کاٹ اس نے آ کے نہ پاؤں دبا کر کہا حضرت تہجد پڑھ لو۔ فرمایا بابا جی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، بڑا احسان کیا، بڑی نیکی کی۔ انہوں نے کہا جی میں تو شیطان ہاں۔ تو فرمایا لانتی تیرا کام اٹھانا تو ہے نہیں، تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے جی اس نے کہا کل میں نے ہی سلایا تھا۔ آپ جو اٹھ کے روئے نا، اتنا تو سال کی تہجد میں ثواب نہیں ملا جنا ایک دن کے رونے میں مل گیا ہے۔ آج میں نے اٹھا دیا کہ بابا خدا دا واسطے ہی تہجد دا ثواب لے لے، رون والا نہ لئی۔ تو شیطان کی دوڑیں لگائی یا نہیں لگائی؟ فرمایا عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان دوڑ لگا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی حضرت عمر کا نام اوپر لکھ دے تو شیطان کی پارٹی نیچے سے گزرتی، ہاں یہ نام عمر کی دہشت ہے۔ تو ذات عمر کی دہشت کتنی ہوگی، یہ بڑے شیطان سے پوچھ لو۔ تو وہی ہمارا اس سے میچ ہے، اور ہماری جیت کب ہوگی؟ جب موت کلمے پر آ جائے۔ ہمارا میچ کب جیتیں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ ہم نے LBW بھی نہیں ہونا آؤٹ، اور ہم نے وکٹ بھی گرانی۔ وکٹ اس کی اڑ گئی جس کا کلمہ ختم ہو گیا، اس کی وکٹ اڑ گئی۔
اور ہم نے کیچ آؤٹ بھی نہیں ہونا کہ ریاکاری نہ آئے کہ عمل کرتا کرتا اندر ریاکاری آ گئی, کیچ آؤٹ ہو گیا. ہوں تو میں سمجھ آ گیا سلیم صاحب, ہوں یہ رہنا اندر تے نہیں جانا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.